یہ سیلاب کسی خاص سوسائٹی، کسی خاص کمیونٹی، کسی خاص ملک یا شہر کے لیے، گاؤں کے لیے یا کسی قبیلے کے ساتھ اختصاص نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ ایک پیراڈیمک ہے، اوپن ہے، جنرل ہے، پوری عالم انسانیت اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر خیر معین۔ آج میں دوستان جو سننے والے ہیں ان کی کچھ خواہشات رہی ہیں، خصوصاً نسل جوان جو ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو کنکرنٹ مسائل ہے ان کو ایڈریس کیا جائے۔ تو السلام علیکم۔ تو وہ اپنے معاشی، اقتصادی، اجتماعی اور اخلاقی، دینی مسائل کو چاہتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے، تاکہ ان کے خیال میں، اور ہے بھی حقیقت یہی کہ جن حالات سے وہ اس ڈیجیٹل ورلڈ میں ہے اور سافٹ ویئر ورلڈ میں ہمارے جوان پریشان ہیں، تو ان کو مدد کی جائے تاکہ دین اور عقل اور اخلاق اور فطرت اور اجتماعیات ان میں وہ کامیاب رہے، کہ ایک کامیاب شہری، کامیاب مومن اور کامیاب ایک انسان کی حیثیت سے وہ زندگی گزارے۔ پریشانی اور ٹینشن میں اور عدم علم اور عدم گائیڈنس، یعنی گائیڈنس نہ ملنا پراپر، اس کی وجہ سے اس کے حالات واقعاً خراب، ہمارے بچے پریشان ہیں۔ اور جو انسٹیٹیوشنز تھے وہ انسٹیٹیوشنز کم ہو گئے ہیں یا ڈیلے ہو گئے ہیں، ان میں ڈیفیسٹ آ گیا ہے، اخلاقی، علمی اور ریکوائرڈ جو ہمارے ان میں پوٹینشل ہونا چاہیے وہ، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ ہمارے بچے پریشان ہیں کہ ان کو گائیڈنس کے لیے کچھ دیکھے۔ ہمارے پاس ہم نے کہا سوشل جو فنڈامنٹل اینڈ فنکشنل اینڈ اسٹرکچرل یونٹ آف سوسائٹی گھر ہے۔ گھر میں بھی یہ فقدان اور ڈیفیسٹ بہت زبردست معیار پر موجود ہے۔ اور دوسرا انسٹیٹیوشن ہمارے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اکیڈمکس، جہاں ہمارے بچے استاد کے پاس تربیت پاتے تھے، تو وہاں بھی اقتصاد کی طرف زیادہ توجہ ہے بنسبت تربیت کے۔ اور اب سوشل میڈیا ہمارے بچوں کے ہاتھ میں لگ گیا، اور اس میں بہت چوائسز اور ڈائیورجنس ہے۔ ہمارے بچے کے پاس علم کم ہے، تجربہ کم ہے، اور اس کی تربیت ان مسائل کو اپنی جہت میں، اپنے ہدف کی جہت میں چینلائز کرنے کی وہ قدرت کم ہے، تو اس لیے وہ شکار ہو جاتا ہے انہی میڈیا کے انوانٹیڈ جو پروپیگنڈاز ہوتے ہیں یا انوانٹیڈ جو ٹیچنگز ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا۔ اور ایک مشکل جو سوشل میڈیا کی وہ ہے ایڈکشن۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈکشن میں ہمارے چھوٹے بچے، کیا بڑے سے لے کر چھوٹے بھی یہی حالت ہے، موبائل ہاتھ میں ہے۔ آپ دو گھر میں میاں بیوی ہے، دونوں کے ہاتھ میں موبائل، بچہ اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہے۔ اور آپ دیکھا ہوگا، آپ خود اس کو واچ کر رہے ہیں، گاڑی میں ہے تو سب، پارک میں ہے تو سب کے موبائل ہے، صحیح، ہر جگہ موبائل ہے۔ وہ اپنا ٹائم، اپنا سارا اٹینشن ڈائیورٹ کرتے اسی موبائل، سوشل میڈیا کی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، یہ ایڈکشن کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں پھر انسان کتنا لے لے، کتنا نہ لے، اور کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، اور کیا پری میچور ایکسپوجر ہے، اور کیا پوسٹ میچور ایکسپوجر ہے، یہ سارے ٹیچنگس کو چاہے سوشل کلچرائزیشن، ایکیڈمک اینڈ ایجوکیشنل
اس میں سوشلائزیشن چاہیے بچوں کو، سوسائٹی کو. اتنے ابھی نیڈ شاید ڈیولپ ہوئی ہو لیکن سامنے نہیں آئی ہے. ایک جو پرابلمس آف سوسائٹی وہ سامنے کہ یہ جو پرابلمس میں نے بتایا واٹ از دا سولوشن کیا ہے، ان کے لیے وہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہے. جہاں پر خرابی ہوتی ہے کنسٹرکشن چاہیے، کنسٹرکشن کے لیے آپ کے پاس پروجیکٹ چاہیے، پلاننگ چاہیے. وہ آرکیٹیکٹس جو ہے سوشو سائیکولوجیکل اینڈ جو ہمارے پاس کلچرل آرکیٹیکٹس ہیں، صحیح انجینئرس ہیں. میرے خیال میں کہوں اگر نہ کہوں بیٹھے ہوئے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں تباہی کا، لیکن کم از کم ان کی جو ان پٹ ہے، ان کی جو انوویشنس ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان کی لیول بہت کم ہے. کس کے نسبت سے؟ جو ڈیویشنس اور ڈسٹرکشنس ہو رہی ہے. یہ سیلاب کسی خاص سوسائٹی، کسی خاص کمیونٹی، کسی خاص ملک یا شہر کے لیے، گاؤں کے لیے یا کسی قبیلے کے ساتھ اختصاص نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ ایک پیراڈیمک ہے، اوپن ہے اور جنرل ہے. پوری عالم انسانیت اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. اور ہمارے بچے، آپ شاید جیسے ہوش بھی کیا کہوں، تو اس کو بہلانے کے لیے موبائل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ موبائل چلانا اپنے حساب سے انس بھی ہے اور چلا بھی لیتا ہے. اسے کیا چلائے یا چلا کے مانگتا ہے اور وہاں اپنی سلیکشن بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب مسائل ہے. اور اس ڈیجیٹل ورلڈ کا، اس سافٹ ویئر ورلڈ کا، سوشل ورلڈ کا، جو سوشل ہمارے پاس میڈیا آ گیا لوگوں کے ہاتھ میں، اس کے جو نیگیٹو سائڈس بھی بہت زیادہ ہے، پازیٹیو بھی الہ ماشاء اللہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جس طرح ہم نے اڈاپٹ کیا اپنی سوسائٹی میں چاقو کو، فرض کر مثال دوں معمولی سی، ہم نے اس کو آن کیا، اڈاپٹ کیا چاقو کو. خطرناک چیز ہے لیکن ہمارے لیے رحمت ہے. ہم نے سوشلائزیشن ایسی کی ہے سوسائٹی میں کہ بچے کو بھی اتنا سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. ہم اپنی جیب میں رکھیں گے، سوئیں گے، چلیں گے، پھریں گے، لیکن چاقو کچھ ہمارا نقصان نہیں کرتا. اس طرح کی سوشلائزیشن کے لیے ہم تیار ہیں. آپ اڈاپٹ کر لیں، 100% کر لیں موبائل کو اپنی روزمرہ زندگی میں، لیکن یہ ہارمفلنس اس کی انٹلیکچوئل اور جو سائنٹیفک ٹیچنگ جو ہے، ایجوکیشن نرشمنٹ جو ہے، اس سے حل کیا جائے. یہ اسکالرس کا کام ہے، یہ انوویٹرس کا کام ہے، یہ تھنکرس کا کام ہے، یہ سوشل اینڈ جو ہمارے آرکیٹیکٹس ہے، انجینئرس ہے، تھنک ٹینکس ہے، علماء ہے اور مفکرین ہیں، ان کا کام ہے، کلیکٹیولی کام ہے. اور اس میں جس طرح ہم نے چاقو کو سوشلائز کیا، کلچرلائز کیا، اس میں ہم نے یہ نہیں رکھا یہ کس قوم کا ہے، یہ کس زبان کا ہے، یا کوئی بھی ڈفرینس ہم نے مد نظر نہیں رکھی. یہاں بھی کوآپریٹو انسانی بنیادوں پر کوآپریٹ کیا جائے. صلوات پڑھیں. جوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، کس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے. ہر مسئلہ قابل ایڈریس ہے، ہر مسئلہ قابل بررسی ہے، اور ایک ہی ساتھ سارے مسائل نہیں اٹھائے جا سکتے. ون بائی ون مسائل ہم یہ کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو ایڈریس کرنے کی. اور آپ کو معلوم ہے جو سوشل میڈیا جو اس میں ہمیں اس سے اعتراض ہے، اس سے پریشانی ہے، وہ یہ ہے سیکچول جو ہماری وہاں جو وہاں پر انفیڈنگ ہوتی ہے، وہ دینی، انسانی، اخلاقی، کلچرل اور سوشل مورالز کے مطابق اکثر نہیں ہوتی. بس سیکچول انٹرٹینمنٹ ایٹ اینی کاسٹ یا ایٹ اینی ڈگری جوان اس میں مشغول ہے، اور
اس میں اچھی تربیت بچوں کی نہیں ہو رہی ہے جوانوں کی. تو عموماً اس میں اسکول لائف میں بھی حالات خراب ہے جہاں ایجوکیشن ہونی چاہیے, گھروں میں حالات خراب ہے, اور جو ہمارے پاس سوسائٹی میں جو ہمارے پاس فنکشنری یونٹس ہے وہاں آپ اس کے ایکسپوجر دیکھو کہ کیا کیا اس کے امپیکٹس پڑے ہوئے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مثلاً ایک سولوشن ہے سیکچول اس پرابلمس کا, میں پہلے یہ اٹھا رہا ہوں کہ ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے دینی معیاروں کے مطابق اور سائیکولوجیکل معیاروں کے مطابق. سائیکالوجی ایز پر فلاسفیکل سائیکالوجی تاکہ ہمارے عقائد کو مدد ملے اس میں, اور پریکٹیکل سائیکالوجی بہت اچھی چیز, دیٹ اٹ پرووائڈز دا ڈیٹا فار دا فلاسفیکل سائیکالوجی. ٹھیک ہے, فلاسفیکل سائیکالوجی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے علوم اسلامی میں, لیکن وہ اپڈیٹ نہیں ہوا. اس میں پریکٹیکل فلاسفی میں ویسٹ میں بہت کام ہوا ہے. دونوں کو اگر ایڈاپٹ کیا جائے اور بہت اچھی گائیڈنس ملے گی ہمارے جوانوں کو. ہمارے بعض جو سوسائٹیز ہے جہاں کشمیر سے زیادہ ایڈوانس ہے, انہوں نے وہ فائدہ اٹھایا ہے اور اپلائی کیا ہے, تجربہ بھی کیا ہے, اور اس کمبینیشن جو ہمارے سوشل ہیومن سائنسز ہے ان کا سائیکالوجی اور ایجوکیشن سائیکالوجی اور نرشمنٹ صحیح ہے, اور سائیکالوجی پریکٹیکل اینڈ نان پریکٹیکل یا فلاسفیکل ان کو آپس میں کمبائن کیا ہے اور اپلائی کیا. اپلائیڈ حالت میں اچھے نظر ملے ہیں, لیکن آیا وہ کافی ہے یہ بھی بحث کریں گے. اور علماء کو حتماً یہ چاہیے, ابھی مثلا اگر کوئی ایجوکیشن سائیکالوجی کے بغیر ہو, پریکٹیکل اور فلاسفیکل سائیکالوجی, وہ ایجوکیشن نہیں ہے, وہ آج کل ریجیکٹڈ ہے انٹرنیشنل لیول پر, اگرچہ اس کی اوریجن یورپ سے ہوئی ہے. اور میرے خیال میں اسلام کے پاس بہت ہی انریچڈ ایجوکیشنل ڈیٹا ہے, لاز ہے, ایک فریم ورک ہے, ایک انفراسٹرکچر ہے, لیکن اس میں سائیکالوجی, پریکٹیکل سائیکالوجی اور ایجوکیشنل سائیکالوجی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت بیوٹیفل بات. اب مسئلہ نہیں ہے ویسٹ سے آیا یا ایسٹ سے آیا, علم انسانی ہے, اور انسان کے پاس جو علم آیا وہ کہاں سے آیا, اس کے خالق سے آیا. وہ خالق خدائے سبحان ہے, اور اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ علم اسلامی ہے. صلوات. اچھا, ہم لڑکا لڑکی جو جامع آپ روک نہیں سکتے, ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ امام نے فرمایا اگر خدا نے عقد نہ رکھا, نکاح نہ رکھا ہوتا, آیا لوگ شادی کرتے کیوں؟ ان کے اندر ٹینڈنسی ہے, نیچرل ٹینڈنسی ہے, وہ یہ کام کریں گے, ایک نیچرل چیز ہے. لیکن اسلام نے اس کو اپنے قوانین سے نوازا اور اس کو بیلنس کیا, اس کو جہت دی تاکہ وہ انسان کامل بن جائے. سوسائٹی میں بھی آرام ملے, گھر میں بھی لتسکنوا الیہا, گھر میں بھی آرام ملے, سوسائٹی میں بھی کنسٹرکشن اور آرام ملے, اور انسان دنیا میں آنے کا ہدف بھی حاصل کرے. جو سیکچول تھرسٹ ہے یہ اگر کوئنچ ہو جائے, پوری ہو جائے, لیکن اس کے ضمن میں دوسرے جو قوانین ہے وہ بھی پیچ اپ ہو جائے, انسان تب کامل ہو جائے گا. تو اب یہ دیکھنا مثلا ابھی ہم دیکھیں گے, ایڈریس کریں گے اس طرح کے, اس میں بہت پیچھے تھا, یعنی یہ بحث جو میں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے جوانوں کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, بہت ساری ہے, یہی اگر اٹھایا جائے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ سال لے گا, یہ ایشو سال لے گا. اس کی جزیات میں جب جائیں گے تو یہ ختم ہونے والا اس 2 سال 1 سال 2 سال سے پہلے نہیں ختم ہونے والا. اور پھر آپ جب موٹی چیز جانو گے, پھر چھوٹی چیزیں جو سیکنڈری ٹرشری ہے وہ اس کے ساتھ اٹھیں گے سوالات, تو آپ مجبور ہو جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے نا, بس آپ کو ہو گیا مکان بہت ضروری ہے, جو ہو گیا بہت, بس ہو گیا مسئلہ ختم. نہیں, مکان کہاں, مکان کیسا, اس کی کتنے سوال ہیں اندر,
मकान में कितनी जज़ियात है, कितनी फर्जियात है, ये कब ख़त्म होगा? बहुत टाइम लगेगा। न कि ये मैं कहूँ कि मकान इंसान के लिए रहने के लिए ज़रूरी है, बस ख़त्म हो गई बात। अब आप क्या कहोगे? भाई मकान की कीमत क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको बनाने वाले, उसकी लोकेशन, अंदर क्या है वगैरह, हज़ार मसाइल है, हज़ार मसाइल है। और क्या रखे मकान में? मकान है ना हज़ार से। इसी तरह ये जो हम मसलन शादी करें, एक छोटा मसला नहीं है। या इसके जो एड्रेस, हम इसके जो मसाइल किसके, एक जवान के, चाहे लड़का और लड़की हो, इनके मसाइल जो हैं बहुत सारे हैं। जितने एस्पेक्ट्स सोसाइटी में है उतने उसके मसाइल हैं। सोसाइटी में इकोनॉमिक्स है तो क्या हो जाएगा, यानी ओवर यूथ एंड इकोनॉमिक सेटअप, उसमें उसके रिलेशन कितना बड़ा टॉपिक है ये तो इला माशाल्लाह सबसे बड़ा, और सब बच्चे हमारे विलिंग होंगे। तो हमारे पास जो है सर्विसेज एंड, हमारे पास हमारा यूथ एंड सर्विसेज, यूथ एंड उसका बिलीव्स, उसका आराम, उसका हदफ, और उसके जनाब सोशल टाइज और इंटरनेशनल टाइज, उसके जो एजुकेशन और यूथ, सही है, या उसके लाइक्स एंड डिसलाइकिंग्स, ये हर मसला रिलेट होगा जवान के साथ। लड़का और लड़की आपस में कैसे करें, लड़का और गवर्नमेंट, लड़का और सोसाइटी, औरत और सोसाइटी, और औरत और मर्द, और फिर तमाम इश्यूज जो सोसाइटी में क्या कुछ है, सब कुछ है। इतने सारे इश्यूज और इश्यूज उठे हैं, एड्रेस नहीं हो पाए या हुए, लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं निकला। अगर निकला है अप्लाई नहीं हुआ, वरना प्रॉब्लम ना होती। हमारे दोस्तान न करते ना सवाल कि हमारे आप ये तौहीद छोड़ दे, आप तवज्जो करें, तौहीद छोड़ दे, अखलाकियात छोड़ दे, अहकाम वगैरह ये छोड़ दे, हमारे मसाइल आप एड्रेस कर लो। यानी उनको ये भी नहीं मालूम कि तौहीद का छेड़ना उनके मसाइल को ले लेता है, समो लेता है। उनको ये नहीं मालूम कि तौहीद उनके तमाम सोशल और प्राइवेट जो उनके एस्पेक्ट्स हैं उन सब को ले लेता है। हाँ, अब एक एक को पॉइंट आउट करना और स्पेशली उस पर डिस्कस करना, इस चीज़ की ज़रूरत रहती है। तो ये इंशाअल्लाह, चूँकि हमारा यही रवैया रहा है, जो मसाइल, जो इश्यूज सोसाइटी में है, उन्हीं को एड्रेस किया जाए। ये आपने ताज़ा कर दिया जो हम पहले से ही मुतवज्जा हैं। यानी ऐसा नहीं है मौलाना साहब ने जो कुछ तैयार किया वो आपने सुनना है, चाहे आपको वो लगे किसी काम ज़रूरत हो या ना हो। मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ, बल्कि मेरी रविश और मेरा नज़रिया है कि आपको क्या ज़रूरत है, सोसाइटी में कौन से इश्यूज़ है, वो आप बताइए, मैं एड्रेस करता हूँ। और आज से मैंने यही किया। मुझे ये मेरी स्टडी थी सोसाइटी में कि मैंने जो तौहीद का टॉपिक उठाया, मैं जो दूसरे टॉपिक उठा रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ इंटरीम उनकी ज़रूरत है सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी को आराम मिले, वो अपने में आ जाए और फिर सोल्यूशन उसी बेदारी में अपने मसाइल का ले ले, फिर आराम के साथ सुनेगा। लेकिन जब तक आराम ज़हनी और क़ल्बी ना हो और इंसान न समझे मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किसका हूँ, किस लिए हूँ, कहाँ जाना है, फिर वो परेशान है। आप कीड़े को दे दे खाना, उसके मसाइल हल हो गए। कीड़े को दे दे खाना मुंह में, उसके मसाइल हल हो गए? नहीं, वो हालात के रहम करम पर है। किसने दिया, क्या दिया, क्यों दिया, खाना ही है या कोई और चीज़ है, वो उसने रहना है, नहीं रहना है, किधर है, किसका है, आइंदा होगा क्या, अभी क्या होगा, कहाँ से आया, किधर जाना, उसको तो कुछ नहीं मालूम। वो किसी चीज़ का मालिक नहीं है। तो फ़कत एक मसले को हल करना, हम चाहते हैं कि वह सखरना लकुम मा फिस समावाति वल अर्द, हमने तुम्हें ज़मीन आसमान तेरी कस्टडी में दिया है, ये बनाया ही है, तेरे लिए बना इंसान को। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी रोटी का इंतज़ाम हो जाए, तुम बस खुश हो जाओ, अब इस प्रॉपर्टी को मुझे क्या करना है, मेरे हाथ में नवाला होना चाहिए और बदन मेरा ठीक होना चाहिए, बाकी
بھاڑ میں جائے، چاہے میں نوکر بنوں کسی کا یا میرا کوئی نوکر بنے، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا اس کو گناہ کہتا ہے، خدا اسی کو گناہ بولتے۔ کیوں گناہ ہے؟ گناہ اس لیے کہ تو بہت بڑا ہے، تو چھوٹے پہ گزارا نہ کر۔ میں نے پوری استطاعت کیپیسٹی رکھی ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہے۔ تو اگر کسی غذا اور کپڑے اور مکان کے حوالے اپنے نفس شریف کو کر دیا تم نے، تو خدا کے نفس شریف کو کیا کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ۔ خریدار کون ہمارا؟ خدا کی چیز نہیں خریدار ہماری اسلامک آئیڈیالوجی میں ہمارا ان اللہ اشتری، خدا نے خریدی ہوئی ہے مومن سے کیا؟ اس کی جان بھی اور اس کے مال سے مراد واٹ ایور بلانگس ٹو مین، جو کچھ اس کا، وہ سارا اس کا مالک کون ہے؟ خدا۔ بِأَنَّ لَهُ جَنَّةٌ، اس کے بدلے اس کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ کون سی جنت؟ اب بندے کی تجارت پر ڈیپینڈ ہے، وہ کس تجارت کو کرنا چاہتا ہے، کتنا کرنا چاہتا ہے۔ هل ادلکم علی التجارة تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ جو کچھ دین نے کہا اسی طرح کرو، جان اپنی دے دو، اپنی روح دے دو، اپنا بدن دے دو، اپنے مال دے دو، اپنا سب کچھ فدا کرو۔ کس پر؟ جس کا ہے، اسی کی راہ میں جس نے دیا ہے۔ ہمارا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے انفاق کرتے ہیں۔ وہ کس کا ہے؟ وہ خدا کا ہے۔ توحید کیا کہتی ہے؟ سارا خدا کا ہے۔ اور اس کی چٹی نہیں ہے، وہ انسان چاہے گا کہ میں معمولی سی دنیا کی چیز کے عوض بدلے مجھے نوکری دے دو، اچھی جاب دے دو، ٹھیک ہے نا، مجھے سوشل سٹیٹس دے دو، مجھے مشہوریت دے دو، آئی شوڈ بیکم ویری مچ فیمس، مجھے شادی چاہیے فلانی من پسند لڑکی سے، مجھے گھر آرام دہ چاہیے، گاڑی آرام دہ چاہیے، 2 نوکر چاہیے اور 2-4 سلوٹ کرے، اور کیا چاہیے اس کو؟ حضرت حق فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ان کا روزہ رکھو۔ روزہ مراد سمپل ہے، بندگی، میری اطاعت کرو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری اطاعت کر، میرے قانون پہ چلو۔ انا اجزی، اس کا معاوضہ خود میں ہوں۔ اب جو جنت، حل ادلک تم جنات تجری من ہم جنت دیں گے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، جنت دیں گے۔ یہ کن کو؟ جن کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، جن کے پاس ہمت ہی نہیں ہے بندگی کرنے کے، ان کے لیے کہا تمہیں جنت ملے گا۔ اور عجیب بات ہے، کہا کہ ہم جنت دے رہے ہیں تمہارے بدن کے لیے۔ ہم فلا تبعوها لغیرها، جنت کے بغیر کسی اور چیز کے لیے اپنا بدن نہ بیچو۔ وہ خدا مند ہے، بدن جنت کے لیے، روح اصلی شخصیت ہے نا، وانا اجزی بہ، اس کا معاوضہ میری ذات۔ صلوات نہیں پڑھو گے؟ ہم یہی چاہتے۔ ایک آدمی آیا، جوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ میں ہو گیا جی منافق۔ کیا بن گیا؟ یا منافق یا مشرک، اس طرح کہا۔ خوب مسئلہ کس وجہ سے منافق ہو؟ کہا کہ میں نے بہت سوچا اور میں دیکھا ہر چیز کا خالق خدا ہے، بنانے والا۔ تو میرا پھر ذہن آگے، میں نے کہا اچھا خدا کو کس نے بنایا؟ پھر کہا استغفر اللہ، خدا کو کسی نے بنایا، مجھے شیطان نے ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ شیطان نے ذہن ڈال میں منافق بنا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تم منافق نہیں بنا، یہ تیرے وجود اور عقل کا تقاضا ہے کہ تو سوچے۔ حتی ذات خدا میں بھی
اور یہ جو کہا کہ منافق نہیں، یہ ہمارا اپروچ تھا. رسول اللہ مثلا آپ دیکھیں، آپ نے کتنی بار علماء سے سنی ہوگی کہ جوان اٹھا رہے تھے پتھر، رسول اللہ کو ان نے تعارف کیا، یا رسول اللہ آپ بھی اٹھائے، آپ دکھائے اپنا زور. حضرت نے کہا بہت اچھا، باریک اللہ، باریک اللہ، بہت اچھی چیز ہے. یعنی زور آزمائی بدنی وہ بھی خدا نے بنایا ہے، وہاں بھی آپ فاستبقو، وہاں بھی آپ کرو مسابقہ کو، کمپٹیشن کرو. لیکن بہر فرق فاستبقوا الخیرات، جو انسان کی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے ان میں حتماً کمپٹیشن کرو آپس میں. وہ ہے روحی کمالات، وہ ہے انسانی کمالات. کہا تم میں سے جو غصے پر کنٹرول کرتا وہ سب سے بہادر ہے، وہ سب سے بہادر. یہ جسمانی تو آپ ایکسرسائز کرو گے، لیکن روحانی ایکسرسائز بہت بڑی بات ہے. وہ ایک سمبل ہے. غصہ ہی نہیں ہمارے پاس شہوت بھی ہے، ہمارے پاس غصہ بھی ہے، اور ہمارے پاس عقل بھی ہے. ان کو چینلائز کرنا ہے اور اس راستے پہ پہنچانا ہے کہ جس راستے کے لیے معین کیے گئے ہیں، اور ہماری آنکھیں کھلے، ہماری روح اتنی بڑی ہو جائے کہ خدا کے تمام عالم اس کے اندر آ جائے، اس کے کمانڈ کے اندر آ جائے. سخرنا لکم ما فی السماوات والارض. اس لیے ہم نے جو توحید کا یا اس طرح کے اخلاقی اور دوسرے ٹاپکس اٹھائے، مراد یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کیڑا نہ جانیں. اتعلم انک، امام امیر المومنین، اتعلم انک جرم صغیر وَلَقَدْ انْطَوَى فِيكُمْ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ. تو خیال کرتا ہے میں چھوٹا سا کیڑا ہوں، یعنی جسمانی لحاظ سے کیڑا کیا ہوا؟ یہ عالم، یہ یونیورس کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے نا. ابھی تو پتہ نہیں چل رہا. یہ فزیکل ورلڈ بہت بڑی ہے. اس میں ہمارا بدن کیا ہے؟ إِنَّكَ لَن تَخْرَقُ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا. تم اگر زمین کو پاؤں زور سے مارو گے پھاڑ نہیں پاؤ گے، اور اگر گردن اونچی کرو گے ہمارے چھوٹے پہاڑ کے برابر بھی نہیں پہنچے گی. ہمارا جرمن صغیرہ کس میں؟ اس یونیورس میں. ابھی تک سائنٹسٹ نے کیا کہا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. یہ دن بے ڈے بائی ڈے کیا ہو رہا ہے؟ ایکسپینڈ ہو رہا. وہ قرآن میں خدا نے خود وَإِنَّ لَهُ لَمُوسِعُونَ، ہم بھی اس کو لگاتار بڑھائے جا رہے. اور خدا اس کو بولتا ہے، ہمارے اولیاء اس کو بولتے ہیں العالم الاصغر. العالم الاصغر. حضرت امیر فرماتے ہیں وَلَقَدْ انْطَوَى فِيكُمُ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ. تمہارے اندر وائنڈ کیا ہوا ہے عالم اکبر، جس کی کوئی ڈائمینشن ریسٹرکشن نہیں ہے. وہ اگر ایکسپینڈ ہو جائے، ابھی کس فارم میں ہے؟ پیچیدن، یعنی وائنڈ کیا ہوا، لپیٹا ہوا. یعنی کیوں کہا یہ تعبیر؟ ان کو کیا سمجھ آتی؟ یہ جس چیز میں 4 ڈائمینشنز ہوں وہ کیا ہے؟ لپیٹا ہوا. اور جس میں 4 ڈائمینشنز ہٹائی جائیں وہ کیا ہو جائے گا؟ فری ہو جائے گا. کہاں تک فری ہو جائے گا؟ کسی چیز میں ایگزسٹینشل ہو، وجودی چیز ہو، ایگزسٹینشل ہو، لیکن اس میں لینگتھ نہ ہو، اس میں بریڈتھ نہ ہو، اس میں ڈیپتھ نہ ہو، اس میں میٹر نہ ہو، اور اس میں ٹائم نہ ہو. ہاں جی، اس کا کیا عالم ہوگا؟ فری ہو جائے گا. ہاں، اب اس کی انفیڈنگ، ایگزسٹینشل انفیڈنگ کسے ہوگی؟ نالج. یہ نالج میٹافزیکل صورت میں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس نالج کی کوئی حد ہے؟ نالج کی کوئی ریسٹرکشن ہے؟ نہیں ہے. تو اس کی حقیقت نالج، جیسے میں نے کہا روح کی حقیقت کیا ہے؟ نالج ہے. اب نالج سے دوسری پراپرٹیز بھی جنریٹ ہوتی ہے. اگر جو کچھ آپ کے پاس پاور ہے یہ کس سے جنریٹ ہوتا ہے؟
نالج سے. اگر نالج نہ ہو پاور ہے نہیں ہے. اور جب پاور اور نالج مل جائے دے میک دا ایسنس آف لائف. اینالائز کرو گے نالج کو اور پاور کو, ان میں کیا ملے گی؟ دو چیزیں. اس لائف کو اگر اینالائز کرو گے اس میں ایسنس نکالو, کیا نکلے گا؟ پہلے نالج اور اس سے پھر پاور. نالج اور پاور مل جائے کیا بنتی ہے؟ لائف بنتی ہے. کون سی لائف؟ ہاں, ایک لائف ہے فزیکل لائف اور ایک ہے میٹا فزیکل لائف. ٹھیک ہے, میٹا فزیکل لائف اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. فزیکل لائف میں ریسٹرکشنز باؤنڈریز ہیں. تو یہ میں مقدمہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا جوان سمجھے کہ وہ کون ہے, وہ کہاں سے آیا, وہ کہاں آیا ہے, کس لیے آیا ہے, اور اس نے کیا حاصل کرنا ہے اور کیا لے کے جانا. یہ تو ایک واضح سی چیز ہے. کوئی یہاں پر زندہ نہیں رہتا, آتا ہے, بڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن کہاں سے آیا, کون ہے, کدھر آیا, کیا کرنا ہے اور کیا لے کے جانا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور ہمارا بچہ روتا ہے کہ مجھے روٹی نہیں مل رہی, مجھے موبائل نہیں مل رہا, مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے, مجھے بیوی نہیں مل رہی ہے, ٹھیک ہے, مجھے شوہر نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, اور جاب اچھی نہیں مل رہی. تو یہ سب تمہیں دے دے, پھر اس کے مسئلے حل ہو گئے. مسئلے حل ہو گئے نہیں. ایوائڈ کریں گے اس کی زندگی کو کمفرٹیبلی, موت کو کہاں تک؟ 80 سال, 60 سال, 50 سال. اس کے بعد اس نے مرنا ہے. اس کے مسائل حل ہوئے نہیں ہوئے. بیوی بھی ملی, نوکری بھی ملی, پیسہ بھی ملا, مکان بھی ملا, گاڑی بھی ملے, نوکر بھی ملے, سوشل سٹیٹس بھی مل گئے, شہرت بھی مل گئی. آیا اس کے مسائل حل ہو گئے کیونکہ موت سب کچھ ختم کیا اس کے لیے. بائی برتھ مسائل والی دنیا میں آیا اور دنیا کے مسائل کو اپنی زندگی مان لی. نوحی فیہا و نوحی و نمیت فیہا. ہم یہی زندہ رہتے ہیں, کھانا پینا یہ چیزیں مل جائے زندہ ہے, نہیں ملے تو مر گیا. اوکے, اب کیا کرنا, یہی چاہیے. اب حقیقت یہی اس کا پروردگار ہے, یہی اس کی حقیقت ہے, یہی اس کے نجات ہے, یہی اس کی ہستی چاہتی ہے, اسی سے اس کو دائمی ملے. یہ بحث میں نے کی ہوئی ہے, اشارہ جو چھوٹی کلپس میں ان چیزوں کا میں نے اشارہ کیا. یہ نہیں اس کا آ رہا. میں اس کو چاہتا میرے جوان, ہمارے بچے وہ ایک ایٹرنل سولوشن لے لے اور فزیکل لائف کو عیش کرے. کس طرح؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. قرآن, دنیا میں جو تیرا نصیب ہے اس کو نہ بھولو. ٹھیک, وَلَا تَكُونْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور اپنے خدا کو بھی نہیں بھولو, اپنی دنیا کو بھی نہیں بھولو. اگر دنیا کو بھول جاؤ جو خدا نے مقرر کیا ہے, خدا نے کیا مقرر کیا ہے, کتنی بحث ہے, کیسے مقرر کیا ہے, کیا لینا کیا نہیں لینا ہے, کس طرح اور کیا حالات, یہ بہت بڑی بحث ہے. اور خدا نہیں کہہ رہا, یہ درویشوں والا اسلام نہیں ہے. اسلام پیغمبر کا اسلام ہے صلوات اللہ علیہ. اسلام پیغمبر کی اسلام نے کیا دیا؟ حضرت نے صلوات اللہ علیہ خود حکومت کی نہیں, ہائیسٹ پاور کیا ہے؟ پولیٹیکل آرڈر اور ایگزیکیٹو وغیرہ, لیجسلیٹو, تمام آرڈرز حضرت کے دست مبارک میں تھے. آیا بیوی تھی؟ ماشاءاللہ. آیا کھانا پینا کپڑے کا تمام چیزیں تھی. یہ پتہ نہیں امتیوں کو کیا ہو گیا, بعضی نے یہ فرقہ بنایا, بعضی نے یہ فرقہ, انہوں نے یہ روش چڑھا, انہوں نے خلاف عقل, خلاف فطرت, خلاف انسانی خواہشات. نہیں, ایڈریس کرو. اسلام is rich school of thought. It fetches all the known and unknown needs of human, since it is from
God. Or God is the creator of man, knows what man is and what does he require and what is not his real requirement. یہ فقط رہا مقدمہ کہ میں ہمارے جوانوں کے جو مسائل ہے ان کو ایڈریس کرنا انشاءاللہ خدا زندگی دے توفیق دے کہ ان کو ایڈریس کروں. اور شروع میں کرنے والا تھا آج، لیکن مجھے احساس لگا کہ کچھ تھوڑا بہت انٹروڈکٹری بیان کروں کہ بچوں، آپ میرے بچوں، آپ نہ سمجھو یہ فقط ہم روٹی کپڑا اور مکان ہے. یہ ڈیموکریسی کی مشکل ہے لیکن اسلام کی مشکل نہیں ہے. تمہیں وہ روٹی کپڑا اور مکان نہیں سمجھتا اسلام تمہیں سمجھتا ہے the successor of God انی جاعل فی الارض خلیفہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں ہی تھا یا میں ہی ہوں، میں نے چاہا میری پہچان ہو جائے. تو اس کے لیے میں نے میرے جوان خدا نے اپنی آئیڈینٹیٹی کے لیے تمہیں پیدا کیا. وہ رو رہا ہے روٹی کے لیے، وہ رو رہا ہے موبائل کے لیے، وہ رو رہا ہے شادی کے لیے. تم پوری عالم تیرے لیے رو رہی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے کہا میری آئیڈینٹی بنو، میری پہچان بنو، میری ولایت لے لو. کس کو؟ آسمان کو، زمین پہاڑی سمبلس ہے یعنی غیر انسان کو. فاشفقنا فابینا یحملنا واشفقنا منا. ان کا نہیں کریں گے ہم. یہ آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی ذات کو پہچانوانا، آپ کی صفات کو لے لینا اور چھوٹا خدا بننا جس سے بڑا خدا مل جائے، ایگزیکیوٹ ہو جائے، مینیج ہو جائے، وہ ہم میں نہیں ہے استعداد. We don't have that very potential. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان کو یعنی خدا نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ. اس نے کرنی چاہیے اسفل سافلین. کیا کہا؟ انہو کان ظلوما جہولا. میرے بچوں ظلم چھوڑ دو، جہالت چھوڑ دو، ساری مملکت خدائی فقط تیرے لیے. ہماری مشکل یہ تھی کیوں ہم توحید کی بحث کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی ویلیو جان لے، اپنی قیمت پا لے اور خدا کے ایگزیکیٹو سکسیسر دنیا سے شروع کرے ان کی ایگزیکیوشن. زمین میں ہی نہیں ہم ولی خدا، جانشین خدا، بلکہ زمین سے ہماری شروع ہوگی خدا کی سکسیشن. یعنی ہم جو خدا کے سکسیسرز ہیں یہ کبھی فنا بھی نہیں ہوگی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. ہر چیز فنا ہو جائے گی، خدا کا چہرہ باقی رہے گا. فنا کون ہے خدا کا چہرہ؟ ارے جس سے خدا کی چہرے سے کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہوتی ہے. اور خدا نے کہا لکھائی اور میری پہچان کے لیے میں نے انسان کو بنا دیا. اسی لیے فرمایا وہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ خلق اللہ آدم علی صورتی. خدا نے آدم کو بنایا اپنی شکل پہ، اپنی صورت پہ. تو ویسے علماء نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیوں؟ خدا کی تو شکل ہی نہیں ہے، خدا کی تو صورت ہی نہیں ہے. صورت ہی پھر کہا بس اس میں کیا کریں؟ خلق اللہ آدم کو خدا نے بنایا اسی کی صورت. اس کی ضمیر پروناؤن کو پلٹایا کہاں؟ آدم کی طرف، خدا کی طرف نہیں. مشکل حل ہو گئی. خدا نے آدم کو آدم کی صورت. اس میں کون سا نقطہ؟
آپ اس لیے گھبرا رہے ہو کہ خدا کی شکل اور جسمانیت لازم اصلا نازم نہیں آئے گی. یہ جو انہیں تفسیر بتائی یہی خدا کی صورت ہے. ان خدا نے آدم کو اپنی شکل پہ بنایا. اب خدا کی شکل کیا ہے؟ اس کی اسماء و صفات و افعال جو انسان کامل سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں. کنہ ظاہرہ العبودیہ و کنہ الربوبیہ. ظاہراً بندہ ہے، اندر سے روح میں رب ذوالجلیل ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.